کرتے ہیں لیکن ہمیں مارو سزا دو, کافر کو گالی دو. ہم شیعوں سے غریب نبی نہیں پڑھا جاتا. جو مرضی ہے تو ہم شیعہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی غریب تھا. بے شک چاہے آپ رکشے پہ, آپ اپنے ہوٹل پہ, آپ حمام پہ لگاؤ سلام اس پر جس کے گھر منجی بستر نہیں تھا, ہم شیعہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ جس کا نوکر ابو ذر اور چاندی بنانے والی فضا نوکرانی ہو وہ غریب ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی آئے نا, آپ نے ایک ایسا لباس پہنا ہے, ہر بندہ آپ کو دیکھتا ہے, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں بندہ کسی کو بھی دیکھنا ہونا پہلے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی قمیض کس طرح کی ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا گھڑی کس برانڈ کی پہنی ہوئی ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے شلوار کس طرح کی پہنی ہوئی ہے, قمیض کس طرح کی پہنی ہوئی ہے, بلکہ شریف بندہ اور سمجھدار بندہ سب سے پہلے دیکھتا ہے اس نے جوتا کیسا پہنا ہوا ہے, جوتا کس کمپنی کا ہے, کس برانڈ کا ہے. جوتے سے بندہ پتہ لگا لیتا ہے یہ کتنی عزت کا مالک ہے. وہ غریب ہو سکتا ہے جس کے جوتے کی مور کا نام سدرۃ المنتہا ہو. اللہ اکبر. کیا آپ ساری زندگی اسی بات پہ گزار دو گے, الزام لگانے پہ, ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ؟ اہل سنت بھائی ہو, میں دعوت دیتا ہوں فکر کرنے کی, تنگ کرنے کی نہیں. میں نے گھر گھر جا کے کہا ہے آئیں ہم سے فکر لیں, ہماری سوچ دیکھیں. کیا صرف یہی کہیں گے یہ شیعہ جو ہے نا یہ رسول کی شان نہیں پڑھتے, یہ نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے, یہ صحابہ کو برا کر. تھوڑا تاریخ کو بھی ٹائم دو, الزام پہ ٹائم نہ دو. تاریخ پڑھو تو صحیح. جب مکے والے مکہ چھوڑنے لگے, مکے کی کیا کیفیت تھی کہ چاروں طرف پہاڑ تھے, درمیان میں صحرا تھا. مکہ والے مکہ سے کوچ کرنے لگے. رسول کے دادا عبد المطلب کو پتہ چلا, کوئی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے. پھر میں اور مکہ والوں, اگر تم بھوک کی وجہ سے مکہ چھوڑ رہے ہو, تمہارے رزق کا ضامن رسول کا دادا ہے, غریب نبی نہیں. تمہارے رزق کا ضامن رسول کا دادا ہے. اور تاریخ نے پھر یہ لکھنے پہ تاریخ مجبور ہو گئی, فرمایا کہ واپس آ جاؤ. سارے عرب بھکاری واپس آ گئے. اور پھر تاریخ نے خود لکھا کہ 3 سال تک روزانہ کم از کم 1000 بندہ رسول کے دادا کے دسترخوان سے روٹی کھاتا تھا. حیا کر, مصطفیٰ غریب نہیں تھے, سادہ تھے. سادگی کو غربت نہ سمجھ. غریب کیوں کہا نا نبی کو؟ صرف اس وجہ سے. اگر امیر کہا تو بتانا پڑے گا نبی کے گھر جو کچھ تھا وہ تھا کس کا. ایک فقہ بات ہے, جس مورخ نے نبی کی کم سے کم بیویاں لکھی اس نے 9 لکھی ہیں. جس نے سب سے زیادہ لکھی ہیں مورخ نے, اس نے 13 لکھی ہیں. 70 اصحاب صفہ. اصحاب صفہ وہ صحابی جن کا روٹی کپڑا مکان نبی کے ذمہ تھا. مورخ تحقیق کے بعد خود کہتا ہے 9 یا 13 بیویاں, بیویوں کے رشتہ دار, 70 اصحاب صفہ. وہ کہتا ہے میں نے قلم اٹھائی, میں نے جمع کیا تو کم از کم 250 بندہ بنتا ہے. 250 بندہ جس کے دسترخوان سے 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے. جمعرات کی روٹی کھانے والا مولوی کہتا ہے وہ غریب تھا. وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے جس کا نگران ابو طالب ہو؟ تیری تو تاریخ میں لکھا ہے نا, جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے, مصطفیٰ کی آمد پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 200 بکرا ذبح کر کے پورے مکے میں تقسیم کیا تھا. تھوڑا تو انصاف کرو. تمہیں حلیمہ کی بکری یاد ہے, ابو طالب کے بکرے بھول گئے. اللہ اکبر. پتہ نہیں کون سمجھے گا, آپ نے سمجھے گا. خدیجہ کا نام چھپانے کے لیے حسد نے غریب کہہ دیا. پھر الزام لگاتے ہیں جی یہ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اچھی بیوی فرعون کے گھروں سے مان لیتے ہیں, بری بیوی نوح کے گھروں سے نہیں مانتے. ہم رشتہ دار کو نہیں دیکھتے, کردار کو دیکھتے ہیں. ہاں, نبی کی بیویوں میں سب سے خطرناک بیوی وہ ام حبیبہ ہے, قبلہ تشریف فرمائے. وہ ہے کون؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے, معاویہ کی بہن ہے, یزید کی پھوپھی ہے. ہم تینوں کو نہیں مانتے, اسے مانتے ہیں. اور مانتے بھی صرف ایک وجہ سے. ہمیں صرف ایک روایت ملی, پوری تاریخ میں دوسری روایت ہے کوئی نہ. وہ ایک روایت پڑھ کے ہم شیعوں نے اس کے قدموں پہ سر جھکا لیا. کون سی روایت ہے؟ فتح مکہ. ڈاکٹر صاحب, فتح مکہ کے بعد جب اس کا باپ ابو سفیان اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آیا, رسول گھر نہیں تھے. اس وقت یہ باپ رسول کے بستر پہ بیٹھ گیا. اس شریف نیت والی بیٹی نے یہ کہہ کر بستر کھینچ لیا, اٹھ جا, تو نہ بات ہے وہ بات. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہی تو
سبب کیا ہے؟ عیسائیت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے رہبر کو اتنا بڑھایا کہ کلمۃ اللہ کہہ دیا، ہم نے کہا غریب ہے اور پڑھنا لکھنا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے رہبر کو اتنا بڑھایا اور کہا اللہ کا بیٹا ہے، ہم نے کہہ دیا ہم جیسا ہے۔ کیوں کہتا ہے نبی مجھے یہ نور ہے، تو جیسا نہیں ہے؟ اس وجہ سے میں بات ختم کرنے لگا ہوں، اس وجہ سے کہتا ہے نبی مجھ جیسا، میرے بھی دو کان نبی کے بھی دو کان، جلدی بات کرنے لگا ہوں، میری بھی دو آنکھیں نبی کی بھی دو آنکھیں، میرا بھی ایک ناک نبی کا ایک ناک، میری بھی ایک زبان نبی کی بھی ایک، میرے بھی دو پاؤں نبی کے بھی ایک دو پاؤں۔ اگر اس وجہ سے کہتا ہے نا تو پھر جرت ہے کہ ہو میں یزید جیسا، اس کے بھی دو ہی پاؤں ہیں۔ جلدی کرنے لگا یار، اس کے بھی دو ہی ہاتھ ہیں، اس کی بھی ایک ہی زبان ہے۔ ہاں نہیں، اگر کردار کو لیتا ہے مولوی مجھے بتا، کیا تجھے درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں؟ کیا تیرا پاؤں جہاں پہ لگے، پتہ نہیں بستی میں خطابہ یا جنگل میں، کیا تیرا پاؤں جس پتھر پہ لگے حقیقت یمنی بن جاتا ہے؟ مولوی تیرے بال پڑ جائے بال تو وہ تیرے لیے وبال بن جاتا ہے۔ جو صاحب مصطفیٰ کا بال خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ لے تو جس جنگ میں جائے ہر جنگ کا فاتح ہوتا ہے، وہی بال ابو ایوب انصاری کے گھر ہو، اس مصطفیٰ کے بال کے صدقے ساری رات رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حیا کر، جس کے بال کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا اس کی آل کا مقابلہ ہو۔ کیوں کہتا ہے نبی موجود؟ کس وجہ سے کہتا ہے؟ پتہ چل گیا جسم میں بھی تو جیسا نہیں، عمل میں بھی تو جیسا نہیں۔ کیوں؟ مولوی بولے نا سکی بھی مولوی دیا دی، ہم چپ بھی کر جا۔ مصطفیٰ بولے تو اللہ کہتا ہے تو نہیں میں بول رہا ہوں۔ میں نبی کی زبان کا اثر بتانے لگا ہوں، ابھی میں ایک جملے میں اثر بتانے لگا ہوں۔ اس مصطفیٰ نے نا ایک بندے کو زبان چسائی تھی، اس بندے نے پھر زبان کو حرکت دی تو نہج البلاغہ بن گیا، اور مالک اب بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اور یہی تو وجہ علی بادشاہ سے پوچھا گیا کائنات آدم سے لے کے قیامت تک کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، آپ نے کیسے کر لیا؟ فرمایا یہ صرف رسول کے لعاب کا اثر ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے نبی کے ہاتھوں کا کیا اثر۔ اور پھر چلو یہاں پہ ایک اور جملہ دینے لگا، نبی کی زبان کا اثر کیا تھا؟ کہ ایک یافور گدھا تھا۔ کیا؟ یافور، نبی اعظم کا ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا۔ نبی گزر رہے ہیں دور سے، چار صحابہ، دو سجی سائڈ تو کام تو پھڑ رہے ہیں، دو خبی تو ایک قابو نہیں آ رہے، جھوٹے دے رہے لا رہے ہیں۔ نبی نے دیکھا کہ صحابہ سے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے جی یا نبی اعظم یہ گدھا قابو نہیں آ رہا، توجہ کرنا، گدھا قابو نہیں آ رہا۔ نبی دور تھے، وہاں پہ کھڑے ہو کے دھیمی سے آواز میں آواز دی، یفور ان کو چھوڑ کے تو ملاتا قدموں میں گر کے کہتا لبیک یا رسول، لبیک یا رسول، تو بلائے میں نہ گدھا ہوں، منافق نہیں ہوں، گدھا ہوں منافق نہیں ہوں۔ اوہ ابھی کیا ہوا ہے؟ وہ تجھے پکڑ رہے ہیں تو ان کے قابو کیوں نہیں ہو رہا؟ تو کیوں بدک کیوں گیا ہے؟ کیوں اتنا آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ان کو کیوں تاک کر دیکھ کہتے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں نا میں یافور ہوں، میری نسل میں میری پشت میں جتنے گدھے گزرے ہیں نا ان پر سوائے نبی معصوم کے کوئی اور سوار نہیں ہوا۔ مولا مجھے پکڑ کے نا اب میرے اوپر اپنے آپ کو سوار کرنا چاہتے ہیں مولا، نا میں اپنی جگہ تیری جگہ غیر معصوم کو بھی ساتھ ہوں، نہ شکل کا گدھا ہوں عقل کا گدھا نہیں ہوں۔ آج اگر تو سال پہلے آپ نے دیکھا سڑکوں پہ دو جملے اور ہیں کہ خاکے بن رہے تھے نبی کے، اور پھر احتجاج خاکے کیوں بنے؟ خدا قسم خاکے نہ بنتے اگر تو اپنے جیسا نہ کہتا۔ پہلے ابتدا تو نے کی ہے، پھر دشمن کو جرت ہوئی ہے۔ اور ظالموں کو میں کہتا ہوں تم خاکے بناتے ہو اس کے جس کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا، تم خاکے بناتے ہو اس کے جس کے جسم پر اللہ نے مکھی نہیں بیٹھنے دی، تم خاکے بناتے ہو اس کے جس کا ثانی کوئی نہیں، تم خاکے بناتے ہو اس کے جس کا لعاب پانی خارے میں گر جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کا ٹکڑا اور میرا سلام۔ مصطفیٰ کون ہے؟ بہت ڈھیر ساری باتیں، چونکہ میں میزبان، میں نے 15 منٹ ٹکڑا پڑھا ہے، 3 منٹ اور پڑھنا ہے۔ مصطفیٰ کون ہے؟ خالق نے اپنی پہچان کے لیے محمد محمود احمد کو بنایا۔ نبی بشر نہیں تھے، اپنی پہچان کے لیے محمد محمود احمد کو بنایا۔
جملہ کہنا چاہتا ہوں، خود بے دل تھا دل والا بنایا، بنانے کے بعد اتنا خوبصورت بنایا کہ بے دل بھی اسے دل دے گیا۔ اللہ نے نا مصطفیٰ کو اب دیکھنا شروع کر دیا، ہیں اتنا پیارا میرا حبیب۔ اللہ نے مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا، اللہ کے نور کی وجہ سے مصطفیٰ کے اس جسم سے پسینہ آنا شروع ہوا۔ اللہ نے سوچا، اللہ اکبر، پتہ نہیں کون کہتا ہے، بشر ہے، کس وجہ سے کہتا ہے۔ اللہ نے سوچا میرے حبیب کے بدن کا پہلا پسینہ ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتے ہیں، اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتے ہیں۔ اب روایت ہے خلق اللہ العرش من عرق راسہ ہی، اللہ نے مصطفیٰ کے سر کا پسینہ لیا، اسے عرش بنا دیا۔ خلق اللہ الارض من عرق رجلہ ہے، اللہ نے مصطفیٰ کے پاؤں کا پسینہ لیا، اسے زمین بنا دی۔ خلق اللہ الملائکہ من عرق یدہ ہے، اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا پسینہ لیا، اسے فرشتے بنا دیے۔ اور اردو ادب سمجھنے والے کسی بندے سے بھی پوچھو، سر کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، سینے کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں ہوتا، میل ہوتی ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے پاؤں کی میل لی، اس سے زمین بنائی، زمین میں اناج اگایا۔ صدیوں سے مصطفیٰ کے پاؤں کا صدقہ کھانے والا کہتا ہے میں نبی جیسا۔ تو نبی جیسا کیسے ہو گیا؟ تو دین سیکھنے والا ہے، وہ سکھانے والا ہے، تو قرآن پڑھنے والا ہے، وہ پڑھانے والا ہے، تو صدقے والا ہے، وہ ہدیے والا، تو زکات والا، وہ صلوات والا۔ آخری جملہ میرا سلام، یہی وجہ ہے ہماری اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے میں ایک برتن میں سالن پکاتی ہوں، دسترخوان بچھاتی ہوں، دو برتنوں میں ڈالتی ہوں، کیا وجہ ہے؟ میرے سالن پر مکھی بیٹھ جاتی ہے، آپ کے سالن پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ نبی نے فرمایا عائشہ تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے، نبی اور ہوتا ہے